السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوة الا باللہ. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وأزواج محمد وأمة محمد أجمعين إلى يوم الدين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. الحمدللہ آج 8 اکتوبر 2023 کو سنڈے کے دن ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 115 منعقد ہونے جا رہا ہے. آپ کے یہ سوالات ریئل ٹائم پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہیں. انشاءاللہ ان کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے. پہلے کچھ کرنٹ افیئر کے طور پر چیزیں ہیں اس ویک کی، میں چاہ رہا ہوں انہیں ڈسکس کر لوں. سب سے پہلے تو آج 8 اکتوبر کا دن ہے. آج سے ایگزیکٹلی 18 سال پہلے 8 اکتوبر 2005 کو پاکستان میں ایک بہت بڑا نیچرل ڈیزاسٹر ہوا تھا، اور وہ زلزلہ تھا جو کشمیر ایریا میں آیا، جس میں آلموسٹ 1.5 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے. بلکہ وہ اس قسم کا حادثہ تھا کہ اس کی تکلیف آج تک لوگ محسوس کر رہے ہیں، آج تک اس کے ایفیکٹ ہی موجود ہیں. آج کے دن ہم دعا کریں گے کہ جتنے لوگ اس میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ ان تمام کی مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو اس صدمے کے اوپر صبر نصیب فرمائے، اور اس صبر کے اوپر اجر عظیم عطا فرمائے. اور جتنے لوگ زخمی ہوئے یا تکلیف کا شکار ہوئے مکان گرنے کی یا اور معاملات میں، اللہ تعالیٰ ان کی ان تکالیف کو قیامت والے دن ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنائے. آمین. کل 7 اکتوبر 2023 کو صبح 6 بجے کے قریب اسرائیل کے ٹائم کے مطابق فلسطین کی ایک پولیٹیکل جماعت ہے، پلس وہ جہادی تنظیم بھی ہے، حماس، اس نے 7,000 کے قریب آلموسٹ چھوٹے چھوٹے راکٹس فائر کیے اسرائیل کے اوپر. اسرائیل کا جو ڈیفنس سسٹم ہے وہ دنیا میں ٹاپ کے اوپر ہے، آپ سمجھ لیں. اسی لیے ان کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کی جو سرزمین ہے اس میں اگر کوئی ایئر اٹیک ہوگا اسے وہ کاؤنٹر کر لیتے ہیں. آئرن ڈوم کا نام دیا ہے انہوں نے کہ یہاں کوئی چیز انٹر نہیں ہو سکتی. لیکن چونکہ وہ تعداد میں زیادہ تھیں تو کچھ جگہ جا کے راکٹ گرے. وہ راکٹ کوئی بڑے نہیں تھے، چھوٹے سائز کے تھے، کوئی بہت بڑے لیول کے اوپر تباہی نہیں ہوئی. لیکن بہرحال ان کے اعتبار سے تو بڑی تباہی ہے. ان کی سیکیورٹی کا فیلئر تھا کہ ان کی ایجنسی جو ٹاپ کے اوپر مانی جاتی ہے، اس کے باوجود انہیں پتہ نہیں چلا کہ حماس کیا پلاننگ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. بیک وقت انہوں نے راکٹ بھی فائر کیے اور زمینی حملہ بھی کیا، نیوی کے تھرو بھی کیا، جو ان کے پاس گیون ریسورسز ہیں. تو وہ کمزور سے لوگ ہیں ایز کمپیئر ٹو اسرائیل کے. اس کے بعد انٹرنیشنل میڈیا میں ظاہر ہے جو ریئیکشن آنا تھا وہ جینون تھا. امریکہ نے، یورپ نے، انڈیا نے، سب نے سپورٹ کی اسرائیل کی کہ ان کے ساتھ اس اعتبار سے زیادتی ہوئی ہے کہ ان کے اوپر اس قسم کا ایک ملیٹنٹ گروپ کی طرف سے اٹیک کرنا یہ ایک غلط عمل تھا. اس کے مقابلے پر جو اسلامی ملک ہیں انہوں نے بس صرف زیادہ سے زیادہ اتنا کہا کہ اس مسئلے کو فوراً حل کیا جائے، اور 2 ریاستی فارمولہ جو ہے اس کے اوپر عمل کیا جائے، UNO کی قراردادوں کے اوپر عمل کیا جائے، اور جلد از جلد اس جنگ کو روکا جائے. وہی گھسے پٹے جملے جو مسلمانوں کے ہمیشہ سے ہیں.
ایک تھوڑی جرت دکھائی ہے ایران نے، انہوں نے بالکل فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے کہا کہ یہ جو کچھ حماس نے کیا ہے یہ بین الاقوامی قوانین کے بالکل مطابق ہے، کیونکہ جب آپ کسی کے اوپر یوں ظلم کریں گے تو وہ ریٹیلیٹ تو کرے گا. بس صرف یہ ایران نے جرت کی ہے، باقی سب کے سب لیٹے ہوئے ہیں. آپ بڑا دعویٰ کرتے تھے نا طیب اردگان کے بارے میں، تو دیکھ لیں کوئی بیان نہیں سوائے اس کے کہ بس ٹھیک ہے صلح صفائی سے معاملات چلنے چاہیے. بھائی جب اپنے مفادات کسی کے آڑے آ جائیں تو پھر کوئی کسی کے لیے رسک نہیں لیتا. سعودی عرب نے بھی کہا کہ اس میں مجرم اسرائیل ہے. بہرحال اس حملے کو انہوں نے جسٹیفائی کوئی نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ کیا بھی نہیں جا سکتا اگر اس رخ سے دیکھا جائے کہ ایک معاملات بالکل سیٹلمنٹ کے قریب جانے کے جب پہنچ جاتے ہیں تو پھر اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں. اب اس کے پیچھے پولیٹیکل عزائم کیا ہیں، یہ حملہ کیوں ہوا، اس کے اوپر کئی ایک تھیوریز مارکیٹ میں عام ہیں. ایک تو یہ ہے کہ امریکہ چاہتا تھا کہ اس طرح ہو تاکہ انہیں ایک نئی سرزمین مل جائے جنگ و جدل کرنے کے لیے. ان کی چونکہ 60% کے قریب اکانومی اسلحے کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اس اعتبار سے. تو دوسری طرف یہ تھیوری ہے کہ چونکہ فلسطینی اتنے دبائے گئے ہیں کہ انہیں اب سامنے موت نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے کہا اگر مرنا ہی ہے تو پھر ٹھیک ہے 2-4 ان کے بھی مار کے مریں. اس لیے انہوں نے اتنی بڑی ایکٹیویٹی پرفارم کی. ظاہر ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. یہ تو صرف ایک تھیوریٹیکل باتیں ہیں جو آپ کو لوگ پڑھا دیتے ہیں، پرورٹڈ قسم کی مذہبی نیچر کے لوگ اے سی والے کمروں میں بیٹھ کے تو فلسطین کے حق میں ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں اے سی والی مساجد کے اندر بیٹھ کے، کیونکہ انہوں نے خود جانا کوئی نہیں ہوتا. تو ٹھیک ہے مسلمانوں کا لہو گرماتے رہتے ہیں اور بالکل گراؤنڈ ریئلٹیز سے ہٹ کے بات کرتے ہیں. اور پھر ہمیں یہ مثالیں دیتے ہیں صحابہ کرام علیہم رضوان کی کہ ان کے پاس بھی اسلحہ اتنا نہیں تھا، اس کے باوجود وہ کفار کے اوپر غالب آئے. رومنز اور پرشینز کو انہوں نے الٹ دیا جو صدیوں سے سپر پاورز تھیں. لیکن یہ تصویر کا ایک رخ ہے. تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کی مثالیں دینا بالکل اللاجیکل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کے اندر اگر یہاں سے سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تلوار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر نکلتے تھے تو سامنے سے بھی جو رومن جنرل آتا تھا اس کے پاس بھی تلوار ہی ہوتی تھی. تو اسلحہ برابر کا تھا. یہ بالکل غلط بات کرتے ہیں. ہاں کوانٹٹی کا فرق ضرور ہو سکتا ہے، اسلحہ برابر کا تھا. مجھے بتائیں ایک خالد ابن ولید چھوڑ دیں 1000 خالد ابن ولید بھی نکلیں تلواریں لے کر اور سامنے سے ایک کلین شیو یہودی نوجوان ایک کلاشنکوف اٹھا کے نکلے تو اینڈ رزلٹ کیا نکلے گا آپ کے سامنے. آج یہ صورتحال ہے. اسرائیل کے پاس جو فضائی طاقت ہے پاکستان نہیں اس کا مقابلہ کر سکتا تو باقی تو چھوڑ ہی دیں. باقی ملک تو شاہی کوئی نہیں، پھر سیدھی سی بات ہے. تو اس قسم کے جذباتی جملے بول کر لوگوں کو اکسانا کہ تاکہ یہاں سے لوگ جائیں اور واپسی پہ ہم ان کے لاشیں بھی ریسیو نہ کریں، غائبانہ نماز جنازہ پڑھ رہے ہوں، تو یہ بالکل جذباتی جملے ہیں. ہماری کیا ذمہ داری ہے اس کے اوپر؟ آج سے آلموسٹ 2 سال پہلے کی بات ہے، مئی 2021 کے اندر جب رمضان مبارک کا آخری عشرہ چل رہا تھا تو آپ کو پتا ہے کہ امام خمینی نے جمعۃ الوداع جو رمضان کا آخری جمعہ ہے اسے یوم قدس یعنی بیت المقدس کی طرف منسوب کیا ہوا ہے. پوری دنیا میں یہ منایا جاتا ہے. آپ حیران کن بات دیکھیں کہ حماس جو ہے یہ سنی تحریک ہے، اس میں بھی سلفی اہل حدیث، لیکن ان کے آفیسز میں بھی امام خمینی کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے، جس طرح آپ کے دفاتر کے اندر محمد علی جناح کی تصویر لگی ہوتی ہے. دوسری طرف حزب اللہ جو شیعہ تحریک ہے وہ بھی اسرائیل کے خلاف لڑ رہی ہے،
اس نے بھی حماس کی سپورٹ کر دی ہے اس مسئلے میں. یعنی وہاں پر یعنی آگ اور پانی کا ملاپ ہے، کیونکہ دشمن کامن ہے. کدھر اہل حدیث سنی اور کہاں پہ شیعہ، اور اسرائیل دشمنی میں دونوں اکٹھے ہیں. تو امام خمینی نے چونکہ اسے یوم قدس ڈکلیئر کیا تھا، تو وہ ہر دفعہ جمعۃ الوداع کے دن ظاہر بیت المقدس کے اندر بھی اسے منایا جاتا ہے، مسجد اقصیٰ میں، مسجد ایلیا بھی اسے کہا جاتا ہے، بیت المقدس بھی ہم کہتے ہیں، یروشلم اس سٹی کا نام ہے. یہ لفظ ہے بیت المقدس، بیت المقدس لفظ نہیں ہے، یہ بیت المقدس اس کی ٹرو پروننسیشن ہے. تو اسی دوران اسرائیلی فوج جو ہے وہ گھس گئی مسجد اقصیٰ کے اندر، اور آپ کو پتہ ہے بے حرمتی انہوں نے کی. تو اس وقت میں نے 1.5 گھنٹے کی ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی بیت المقدس اور مسئلہ فلسطین سے متعلق جوابی بیانیہ. وہ کافی تفصیلی ویڈیو ہے، وہ میں آج دوبارہ سے ریپیٹ نہیں کر سکتا. اسی کلپ کے نیچے ہم ڈسکرپشن میں دے دیں گے انشاءاللہ، تاکہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ دیکھ لے. اس میں نے 10 علمی پوائنٹس جو ٹاسک تھے اسلامی حکومتوں کے کرنے کے وہ بتائے تھے،